I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے آئی لو اسلام کا. آج آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر ہے 9 اور انشاءاللہ الکریم آج بھی بہت انٹرسٹنگ سی امیزنگ اور دلچسپ معلومات آپ کو دیں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ پچھلے ایپیسوڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کی تھی، کیا سیکھا تھا، کیا سنا تھا، کون بتائے گا؟ جی عبدالسبحان بھائی. قرآن پاک کے بارے میں. قرآن پاک کے بارے میں. کس کے بارے میں سیکھا تھا؟ قرآن پاک کے بارے میں. پیارے بچوں، قرآن پاک کی ابتدائی باتیں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 8 میں یعنی پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائی گئی تھی کہ قرآن پاک پر کس طرح ایمان لانا ہے ہمیں. اچھا، قرآن پاک نازل کس طرح ہوا، کتنے عرصے میں ہوا، لے کر جو آنے والے فرشتے تھے وہ کون تھے؟ کون بتائے گا؟ مشہور ترین فرشتے ہیں، مشہور، سب سے زیادہ فیمس سردار ہیں وہ فرشتوں کے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ ہیں وہ فرشتے جو قرآن پاک حضور علیہ السلام پر لے کر اترا کرتے تھے. اسی طرح ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھی تھیں کہ قرآن پاک میں کوئی بھی حرف تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ پاک کر رہا ہے. دیگر آسمانی کتابوں میں تبدیلی آ گئی، لوگوں نے ان کو تبدیل کر دیا، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے اور جب تک رہے گا کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ پاک اس کی حفاظت خود کر رہا ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی تھیں اور سنی تھیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پچھلا ایپیسوڈ ہمارا دیکھیے. آپ یوٹیوب پر جا کر کڈز مدنی چینل کے نام سے جو آفیشیل جو چینل ہے ہمارا، اس پر آپ یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی. آج بھی ہم جو ہے قرآن پاک کے بارے میں کچھ ایسی معلومات آپ کو دیں گے کہ قرآن پاک میں کن چیزوں کا ذکر ہے. اچھا، سورتوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سورتوں کے بارے میں آپ کو معلومات بھی دی جائے گی. کون سی سورت بڑی ہے، کون سی سورت چھوٹی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آج جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، سیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل سورتیں کتنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایک منٹ. جی سفیان بھائی. اماں بارے کی آپ بتائیں. ٹوٹل بہت ساری ہے. صحیح جواب ہے، بہت ساری ہیں. جی عبدالسبحان بھائی. 114. پورے قرآن پاک کی. پورے قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ 114. زبردست. یہ قرآن پاک کی ٹوٹل سورتیں ہیں. اچھا، اب ان میں سے یہ کون بتائے گا کہ سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ ایک منٹ بتائیں. جی اب سفیان بھائی. سورہ فاتحہ. چلیں بھائی، سفیان بھائی نے بتا دیا. جی عبداللہ بھائی. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد کہہ رہے ہیں. جی احمد بھائی. سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت. 3 آیتیں اس میں. کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب کون بتائے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ایک منٹ. عبدالسبحان بھائی آپ سے پوچھیں گے بعد میں، سب سے اینڈ میں. جی عبداللہ بھائی بتائیں گے. عبداللہ بھائی. وما یتساءلون. نہیں بھائی، یہ تو نہیں ہے، یہ تو سورہ نبا ہے. جی احمد بھائی بتائیں گے. سورۃ الفجر. سورۃ الفجر.
آپ نے تکا مار دیا نا. سورۃ الفجر, سورۃ الشمس. سورۃ الشمس. ابھی آپ کون سے بارے پہ؟ سورۃ الفجر. سورۃ الفجر پڑھ رہے ہیں آپ. اچھا چلیں بھائی, سورۃ الفجر کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بتائیں. جان سے تو آپ کہہ رہے ہیں میری سورۃ الفجر چل رہی ہے, تو وہی اردو کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں پتا بھائی. اب تو اما بارے پہ ہیں. جی احمد بھائی, احمد بھائی نے جواب تو دے دیا تھا. چلیں عبدالسبحان بھائی بتائیں. سورۃ البقرہ. ماشاء اللہ. کون سی سورت سب سے بڑی ہے؟ سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سورہ بقرہ, بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ بقرہ سوچ رہے ہیں ابھی؟ بقرہ نہیں بتا رہا کچھ بھی. چلے بھائی سفیان بھائی بنا کر رہے ہیں. عبداللہ بھائی بتائیں, آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ جانور. جانور. اور تو میرا سوال تھا. یہی آپ کا سوال تھا؟ کیا تھا؟ جانور. جانور, یعنی کہ عبداللہ بھائی اور سفیان بھائی کہہ رہے ہیں جانور. چلیں بھائی احمد بھائی بتائیں بقرہ کا مطلب. الف لام. الف لام میم سے تو شروع ہو رہی ہے نا یہ سورت. عبدالسبحان بھائی بتائیں, آپ کو نہیں پتا؟ عبدالسبحان بھائی کو بھی. دیکھیں پیارے بچوں, سورہ بقرہ, بقرہ کا مطلب ہے گائے. کیا مطلب ہے؟ گائے. سمجھ میں آیا بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ جی. گائے ہے. کیا ہے؟ گائے. اور یہ بقرہ لفظ میں قاف آتا ہے, کاف نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہو بقرہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ ہے با قاف را اور ہا. تو یہ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے کہتے ہیں گائے. کیا کہتے ہیں؟ گائے. کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے تو اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. گائے کا بھی ذکر ہے اور بھی دیگر ذکر ہیں, دیگر واقعات ہیں, لیکن چونکہ اس میں گائے کا بھی ذکر ہے تو اس سورت کو سورہ بقرہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں. اسی طرح پیارے بچوں, اب جیسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی, اور سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی. یہ تو آپ کو بات معلوم ہو گئی ہے. پیارے بچوں اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے قرآن پاک کے حوالے سے, وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو انبیاء کرام, جو مرسلین, جو رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے, جو گائیڈنس کے لیے بھیجے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء, سب تمام انبیاء کے سردار ہیں, ٹھیک ہے, اور نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. اس طرح اور بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے, لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے, رسول آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, اللہ پاک کی طرف بلانے کے لیے. لیکن اللہ پاک نے ان انبیاء اور رسولوں میں سے بعض کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے, یعنی ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ نام آیا قرآن پاک میں نبیوں کا اور رسولوں کا. ان کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ ان کی تعداد ہے 26. کتنی تعداد ہے؟ 26. انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ 26. اردو میں 26 نام ہے. مثال کے طور پر میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ سے بھی پوچھتا ہوں میں, ٹھیک ہے, تھوڑے بہت آپ بھی بتائیے گا کون کون سے انبیاء ہیں, پھر میں بتاؤں گا وہ قرآن پاک میں ہے ان کا ذکر یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کا نام مبارک کیا ہے؟ محمد. کیا نام ہے؟ محمد. یہ بھی قرآن پاک میں ہے, بلکہ اس پر تو قرآن پاک میں پوری سورت ہے, سورہ محمد 26 بارے میں ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ محمد. اسی طرح اور بھی انبیاء اور رسولوں کے نام آئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں. جی احمد رضا بھائی کو یاد آیا, کچھ نہ کچھ یاد آ رہے ہیں اب. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام, جی ہاں, ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے, بلکہ ان کے نام پر تو پوری ایک سورت ہے, سورہ ابراہیم. جی ہاں, 13ویں بارے میں. یعنی بعض انبیاء کے ناموں پر سورت ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ایٹ دی اینڈ کہ کن کن انبیاء کرام کے ناموں پر سورت مبارکہ ہیں. ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے جن کے نام پر پوری سورت ہے. اسی طرح پیارے بچوں قرآن پاک میں جہاں جہاں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے, وہیں پر ہی قرآن پاک میں بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پورے واقعات انبیاء اور رسولوں کے بیان کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل قرآن پاک میں ایک مشہور ترین واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. یہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں, حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے قرآن پاک کا, یہ قرآن پاک میں ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور پرندوں کا واقعہ, یہ بھی ایک بڑا یونیک واقعہ ہے.
یہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ فرمایا تھا. پرندوں کو مرے ہوئے تھے ان کو زندہ کر دیا تھا. کیا کیا تھا؟ ان کو زندہ کیا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں, بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں. ان سب واقعات میں جو سب سے اچھا واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احسن القصص. کیا فرمایا؟ احسن القصص. یعنی احسن القصص کا مطلب ہے بہترین قصہ. قصہ ہوتا ہے نا اسٹوری, قصہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹوری کو. تو آپ کہتے ہیں نا بہترین اسٹوری تھی بھائی. کیا تھی یہ؟ بہترین اسٹوری. تو اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا احسن القصص. کیا فرمایا؟ احسن یعنی بہترین قصہ, سارے قصوں میں بہترین. اور وہ واقعہ کن کا ہے؟ سبحان اللہ, وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا. جی ہاں, اور سورہ یوسف پوری قرآن پاک میں موجود ہے. 12ویں پارے میں سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے اور بڑا ہی ایک طویل واقعہ ہے. تو سیرت الانبیاء جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, اس میں آپ پڑھیں. تو اس واقعے کے اندر پورا ایک بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح اپنے بھائیوں سے جدا ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں. آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر آپ کا مصر چلے جانا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں, آپ کے والد ہیں. تو ایک پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح پھر آپ مصر گئے, مصر کے بادشاہ اور دیگر چیزیں سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہیں. تو پیارے بچوں, قرآن پاک کے لحاظ سے ہمارا موضوع چل رہا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں جن نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام آیا ہے, سب سے زیادہ نام آیا ہے, وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح پیارے بچوں قرآن پاک جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. لینگویج اس کی کیا ہے؟ عربی ہے. جی عبدالسبحان بھائی. مجید بھائی, قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا پیارے بچوں کہ عربی زبان یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لینگویج تھی. یعنی ہم کون سی لینگویج بولتے ہیں؟ اردو زبان بولتے ہیں. ہماری زبان کون سی ہے؟ اردو ہے, جو قومی زبان ہے ایک طرح سے ملک پاکستان کی. تو اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایک ایریا تھا وہاں پر کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ عربی. کون سی؟ عربی. تو عرب کا جو خطہ تھا, جو یہ ایک ایریا تھا, یہاں عربی زبان بولی جاتی تھی. حضور علیہ السلام کی لینگویج عربی تھی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کون سی زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں نازل ہوئی. یہ سمجھ میں آیا اب آپ کو؟ جی. پیارے بچوں, اسی طرح قرآن پاک میں سب سے پہلا کلمہ جو نازل ہوا وہ ہے اقرا. کون سا ہے؟ یہ سورہ فلق کا پہلا کلمہ ہے, پہلا لفظ ہے اقرا. اور اسی طرح سورہ علق پہلی 5 آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ابتدائی قرآن پاک کی نازل ہوئیں. سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی پر یہ قرآن پاک کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. اس سے پہلے کوئی قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا, سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور یہ سورہ علق جو اما پارے میں ہے, سورۃ 30ویں پارے میں سورہ علق کی یہ 5 آیتیں سٹارٹنگ کی, یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. یہ کہاں نازل ہوئی؟ وہ جگہ کون سی تھی جہاں یہ نازل ہوئیں؟ اور حضور علیہ السلام کیا کر رہے تھے جب یہ نازل ہوئیں؟ کون لے کر حاضر ہوئے؟ تو پیارے بچوں, حضور علیہ السلام غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے, تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں سب سے پہلے. یہ تو آیت مبارکہ نازل ہوئیں. اسی طرح پیارے بچوں, اب ہمارے جسم میں بھی ایک دل ہے. کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ. کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ. سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے, الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ الٹے. الٹا کہاں ہے؟ اچھا, میرا تو یہاں پر ہے. دل یہاں ہوتا ہے, یہاں نہیں ہوتا, درمیان میں ہوتا ہے, اس طرف نا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارا دل ہے نا, اسی طرح قرآن پاک کا بھی دل ہے. آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سفیان بھائی؟ پتہ ہے آپ کو قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین. کیا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. جی ہاں, حدیث مبارکہ میں سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے. آئیے وہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں.
چنانچہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. جی عبدالسبحان بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پوری سورۃ الیاسین پڑھنی ہے، صرف یاسین بولنا ہے. دیکھیں یہ بچوں کے ذہن میں آئے گا، بولیں گے بھائی یاسین پڑھے جو. اب آپ کیا کریں گے؟ یاسین. چلیں بھائی یاسین پڑھ لی. تو اب جو ہے سورہ یاسین پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یاسین جو سورت پوری ہے جس کے تقریباً قرآن پاک کی 16 لائنوں والا جو قرآن پاک ہوگا 4 سے 5 صفحے بنتے ہیں. کتنے صفحے بنتے ہیں؟ 5. کیونکہ یہ الٹے ہاتھ والے صفحے سے شروع ہوگی، آخری کی 3 لائنیں، پھر اگلا صفحہ آ جائے گا، پھر یہ پہلا صفحہ کہلائے گا، دوسرا صفحہ، تیسرا، چوتھا اور 5ویں پہ جا کر یہ ختم ہوگی. یہ پوری سورہ یاسین ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یاسین آپ پڑھیں اور آپ کو 10 قرآن کا ثواب مل جائے اور کہیں بھائی 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا. اچھا سوال کیا عبدالسبحان بھائی نے. تو آپ کو پورے سورہ یاسین پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ پوری سورہ یاسین پڑھنی ہے. اسی طرح پیارے بچوں یہ ایک اور یونیک بات ہے کہ قرآن پاک کی 6 سورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام پر ہیں. جو نبیوں کے نام. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان. آپ کا نام احمد رضا ہے. میرا نام ماجد رضا ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں جس طرح ہمارے نام ہیں نا، اسی طرح انبیاء کرام کے بھی نام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ انہی کے ناموں پر تو ہمارے نام رکھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کسی کا نام موسیٰ ہوتا ہے تو کس نسبت سے؟ نبی کی نسبت سے. کسی کا نام یوسف ہوتا ہے، کسی کا نام ہارون ہوتا ہے، نبی کی نسبت سے رکھتے ہیں. تو قرآن پاک کی 6 سورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں. آئیے سنتے ہیں کون کون سورت ہیں. نمبر 1 ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف. نمبر 2 ہے سورہ یونس. کون سی سورت ہے؟ سورہ یونس. نمبر 3 ہے سورہ ہود. سورہ ہود. ہود ہاں سے ہود ہے. اور نمبر 4 ہے سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم. نمبر 5 ہے سورہ محمد. سورہ محمد. نمبر 6 ہے سورہ نوح. سورہ نوح. کون سی سورت ہے؟ سورہ نوح. چلیں بھائی سفیان بھائی آپ بتائیں کوئی ایک سورت کا نام. سورہ یوسف. سورہ یوسف. جی عبدالسبحان بھائی. سورہ یونس. سورہ یونس. عبداللہ بھائی کو دے مائک آپ. سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم. جی احمد رضا بھائی. سورہ محمد. سورہ محمد. اور سورہ نوح اور سورہ ہود. کون سی ہے؟ سورہ حضرت ہود علیہ السلام. یہ بھی یاد رکھنا ہے. اب پتہ کیا چلا کہ ہود بھی نام ہے ایک نبی علیہ السلام کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے ایک نبی ہیں. اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی نبی علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام ہیں. تو پیارے بچوں اسی طرح قرآن پاک کی ایک سورت گائے کے نام پر ہے، یہ تو آپ کو بتا دیا، سورہ بقرہ. ایک سورت مکھی کے نام پر ہے، لیکن وہ جو مکھی ہے وہ شہد کی مکھی ہے. کون سی مکھی ہے؟ شہد. شہد جو بناتی ہے نا مکھی، اس مکھی کا نام ہے قرآن پاک میں، بلکہ اس کے نام پر پوری سورت ہے، اور وہ ہے سورہ نحل. کیا ہے؟ سورہ نحل. سورہ نحل. نحل ہا ساکن ہے. کیا ہے؟ ہاں ساکن. سورۃ النحل. سورۃ النحل. ٹھیک ہے. یہ نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. اسی طرح ایک سورت ہے چوٹی کے نام پر. قرآن پاک کی ایک سورت کیا ہے؟ چوٹی کے نام پر ہے، اور عربی میں چوٹی کو کہتے ہیں نمل. کیا کہتے ہیں؟ نمل. نمل نہیں، نمل. کیا کہتے ہیں؟ نمل. نمل. ہاں میم ساکن، لام بھی ساکن. سورۃ النمل. سورۃ النمل. آخر میں لام کا ہلکا سا ساؤنڈ آئے گا. سورۃ النمل. صحیح ہے، نمل. تو یہ کس کا نام ہے؟ چوٹی. عربی میں کیسا کہتے ہیں؟ چوٹی کو کہتے ہیں عربی میں نمل. اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ النمل. اسی طرح واہ بھائی ایک سورت ہے مکڑی کے نام پر. اسپائڈر، مکڑی ہوتی ہے، جال بناتی ہے، ہلکے ہلکے جال دیکھیں نا آپ نے. اسپائڈر. اسپائڈر یعنی جو مکڑی آپ گھروں میں چلتی ہے، گھروں میں بھی آ جاتی ہے، دیوار پہ چل رہی ہوتی ہے، وہ کونے پہ جال بنا ہوا ہوتا ہے، پھر امی صاف کرتی ہے آپ کی. ہیں
گھر میں جو ہوتے صفائی کرتے ہیں نا جب تو وہ صاف کر دیتے ہیں. تو یہ اسپائڈر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مکڑی. کیا کہتے ہیں؟ مکڑی. اور مکڑی کو عربی میں کہتے ہیں عنکبوت. عنکبوت. اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ العنکبوت. کتنی سورتیں ہو گئی جانوروں کے نام پر؟ کون کون سی؟ ایک 3 نہیں ہوئی، 4 ہو گئی ہیں. ایک مچھلی کے نام، ایک مکڑی کے نام پر، ایک گائے کے نام، گائے کا نام، وہ سورہ کا نام بتاؤ. ایک مچھلی، گائے کے نام والی سورت کون سی ہے؟ مچھلی کے نام میں سورۃ البقرہ. احمد رضا بھائی بتائیں گے. جی احمد رضا بھائی. سورۃ العمل. عمل نہیں، نہیں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نحل. کیا کہتے ہیں؟ نحل. اور چونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ نمل کہتے ہیں. تو یہ 4 سورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پر ہیں. اسی طرح نہیں بھائی 4 نہیں ہیں، 5ویں بھی ہے. ایک سورت ہے ہاتھی کے نام پر اور وہ سورت ہے اما بارے میں پڑھتا ہوں اس سورت کی آیت مبارکہ، آپ بتائیں گے اس سورت کا نام. سورت مبارکہ کی آیت ہیں ٹوٹل 5. کتنی ہیں؟ 5. اور سورت شروع ہو رہی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. مجید بھائی میں چلے بھائی کون بتائے گا؟ عبد السبحان بھائی سے پوچھتے ہیں. سورۃ الفیل. سورۃ الفیل. اور عبد السبحان بھائی کا جواب درست ہے. اس کا مطلب ہمیں پتہ چلا کہ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو. کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. اور یہ جو سورت، یہ جو آیت مبارکہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اس کا جو باصحاب الفیل آخر میں آیا، یہ جو فیل ہے یہ ہے ہاتھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی ہے. تو 5 سورتیں ہو گئی ہیں. کتنی ہو گئی ہیں؟ 5 سورتیں ہو گئی ہیں جو جانوروں کے نام پر ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو پیارے بچوں آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو قرآن پاک سے متعلق اچھی باتیں بتائیں آپ کو. اور قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ پاک کی کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، ہمارے لیے شفا بھی ہے، برکتیں بھی ہیں. یعنی نازل ہوا اس میں شفا بھی ہے. خود قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک میں ایک تو وہ چیزیں نازل کی گئی ہیں جو شفا ہیں مومنین کے لیے اور رحمت ہیں. کیا ہے؟ رحمت ہیں اور شفا ہیں. رحمت ملتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے. برکتیں ملتی ہیں، مایوسی دور ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے آپ جو ہے غم میں آپ کیا ہو جائیں گے، آپ کو آرام ملے گا، چین ملے گا. چین کیوں ملے گا بھائی؟ کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. کس میں دلوں کا چین ہے؟ اللہ کے ذکر میں. کارٹون میں دلوں کا چین نہیں ہے، گیم میں دل کا چین نہیں ہے. دل آرام پائیں گے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے. آپ اللہ کا ذکر کریں گے آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے سفیان بھائی. تو اب پیارے بچوں آپ نے نیت کرنی ہے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں. آخر میں کچھ سوال ہیں بچوں کے. احمد رضا بھائی کچھ سوال کریں گے. آخر میں سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی احمد رضا بھائی. ماجد بھائی وضو کے بغیر قرآن پاک کو دیکھ کر سکتے ہیں؟ وضو کے بغیر قرآن پاک کو دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ وضو آنکھ سے. وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ تو ہاتھ نہیں لگا سکتے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آنکھ ہو دیکھ سکتے ہیں. ہاں کوئی ایسا کپڑا ہو جو الگ ہو اس سے، جیسے قرآن پاک جزدان میں ہوتا ہے نا، جزدان میں بندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں آپ بغیر وضو بھی. پیارے بچوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اگلا ایپیسوڈ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. I love Islam. I love Islam.